ہمارے پاس ایک اور ڈسکشن ہے، مائکرو ڈسکشن ہے، لیکن یہ فائر سائڈ چیٹ آپ سب کے لیے اہم ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو مائکرو اور نینو لونز کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اس طرح کی مختلف ویب سائٹس آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ ان کی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جو آپ کے فون میں آپ کو کہتی ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور آپ کو فوری طور پہ تھوڑا سا بیلنس یا رقم مل سکتی ہے قرضے کے طور پہ۔ اس میں کیا غلطی ہونے کا اندیشہ ہے یا یہ کس طرح فیک طریقے سے اس کو کرایا جاتا ہے؟ میرے کیمرے کے پیچھے اس وقت بڑی چہل پہل ہے تو میں دوسری طرف چلتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا ظفر الحسن بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا، اور انفارمیشن اینڈ نیٹ ورک سیکیورٹی آرکیٹیکٹ ہیں آپ۔ تو ہمیں بتائیے کہ جب بھی کسی اس طرح کی ایپ کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ان کے ریویوز چیک کرتے ہیں، مطلب obviously when you download something from Play Store یا انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو اس کے ریویوز چیک کرتے ہیں۔ یہ نینو ایپس کا جو اسکیم ہے اٹ اسٹارٹیڈ فرام 2020 ان پاکستان۔ اگر آپ نیوز پہ دیکھیں، مطلب آن لائن آپ بہت بلاگس لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، لوگوں نے بہت سارے ریویوز دیے ہوئے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس آئے ہوئے ہیں۔ فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو چیک از کہ جب آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو اس کے ریویوز چیک کریں۔ اس کے ریویوز کے اندر موسٹ آف دا فیک ایپس، اس میں برٹشرز یا کسی انگریز نے ریویو دیا ہوگا، پاکستانی لون ایپ پہ کوئی انگلش مین، کوئی باہر کا بندہ وہ ریویوز کیوں دے گا؟ باٹس آپ کے خیال میں وہ فیک ہوتے ہیں اور باٹس کے تھرو کرائے جاتے ہیں؟ ہاں، وہ باٹس کے تھرو پیڈ ریویوز دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ چیز چیک کی جاتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ لیجٹمیسی، کہ اگر کوئی ایپ ہے تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کمپنی کون سی ہے، آرگنائزیشن کون سی ہے، ویدر دیٹ آرگنائزیشن از رجسٹرڈ ود SECP یا نہیں، کیونکہ اب یہ NBFCs جو نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز ہیں یہ SECP کی ریگولیشن کے اندر آتی ہیں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کیونکہ یہاں پہ کہی ہے۔ ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنی نئی ایپس بنائی ہیں اینڈ دے ہیو اے پرومس اسی طرح کا کہ جی ہم نینو لونز دے رہے ہیں یا ہم فائنینشیل انکلوژن کی طرف کام کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں نارملی لوگ جا کے چیک کرتے ہیں، نمبر ون، اینڈ دین سیکنڈلی بڑے نون ناموں کے حوالے سے بھی فیک ایپس بننے کا ایک خدشہ رہتا ہے؟ یعنی اگر ایک آلریڈی کسی برانڈ کی، کسی انیشیٹو کا ایک امیج بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی فیک ایپ بنانا قدرے آسان ہوگا؟ گوگل کے اوپر تو آپ مطلب اینی ون کین کریٹ این ایپ اور گوگل کے اوپر وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، گوگل کا کرائٹیریا ہے، بٹ گوگل ایک سیریز آف چیک اینڈ بیلنسز رکھتا ہے۔ انیشیلی جب کمپلینس زیادہ آئیں کچھ ایپس کو گوگل نے ریووک بھی کیا، اینڈ دے بیسکلی گیٹ بیک ٹو گوگل، اور انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا، ریکٹیفائی کیا اپنے ایررس کو، اینڈ دین دے کیم بیک۔ تو جو فیک ایپس ہیں وہ مافڈ، بیسکلی ہم کہتے ہیں اسے ان آر ٹیکنیکل ٹرم، مافڈ ایپس جو ہیں وہ بہت آپ کو ملیں گی۔ اچھا، اب اہم بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ جی نقصان صرف یہ ہے کہ جو ان کا پرومس ہے وہ پورا نہیں کر پائیں گے، اگر انہوں نے آپ کو پیسوں کا کہا تو پیسے نہیں دے پائیں گے۔ ایکچوئل آپ کے لیے خطرہ کیا ہے اگر آپ ایک فیک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اپنی جو بڑی قیمتی ڈیٹا ہے، اپنی انفارمیشن ہے، اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں؟ ٹوڈیز ورلڈ بیسکلی یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ آج کے دور میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریسورس اٹس ناٹ گولڈ، اٹس ڈیٹا۔ تو یہ فیک ایپس بنائی اس وجہ سے جاتی ہیں تاکہ آپ کی پرائیویسی کو بریچ کیا جا سکے، آپ کے گوگل اکاؤنٹس کو ہیک کیا جا سکے، آپ کے موبائل فونس کو ہیک کیا جا سکے، آپ کی ویڈیوز کو ہیک کیا جا سکے۔ تو یہ جب بھی آپ یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ آپ کی فوٹو لائبریری جو گیلری ہے اس کا ایکسیس مانگتی ہے، اس کے بعد آپ کے کانٹیکٹس کا ایکسیس مانگتی ہے۔ مطلب انیشیلی آپ دیکھیں تو لوگ ایگزی فائل سے ڈرا کرتے تھے، اب یہ ایسا بیوٹیفلی معاف کر دیا گیا ہے اس کانسیپٹ کو کہ وہ اپلیکیشنز بنا دی گئی ہیں، فیک اپلیکیشنز بنا دی گئی ہیں، ہنی پاٹس بنا دیے گئے ہیں۔ ان ہنی پاٹس پہ بندہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی لور آؤٹ ہوتا ہے، دے انسٹال اٹ، اور ان کی ضروریات، مطلب کسی کو اگر لون کی ضرورت ہے تو وائی ڈونٹ دے گو فار اے بینکنگ چینل جو پاکستان میں یا دنیا بھر میں ہے۔ پھر NBFCs ہیں جو کہ SECP کی ریگولیشن کے اندر ہیں، وہ اوپن سورس کوئی بھی۔ اچھا، کل مجھے ایک اور بڑی چیز پہ حیرت ہوئی کہ آپ عام طور پہ دیکھتے ہوں گے کہ بچے آپ بڑوں کا موبائل لے کر کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں،
اور آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ گیم میں سے کئی تو اس کو لیول پہلے وہی لوڈ ان کرنے کے لیے ان لاکڈ ہوتے ہیں, پریلیمنری لیولز ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کو اس گیم کی عادت پڑ جائے, آپ نے تھوڑا سا ٹائم اس پہ اسپینڈ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ پاپ اپ ایڈ شروع ہو جاتے ہیں, ہنی پاٹس آنے لگ جاتے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا کئی دفعہ آپ کے بچے اس طرح کی کسی سائن اپ چیز کو کر دیتے ہیں یا آٹومیٹک ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. واٹ شوڈ بی دا چیکس اینڈ بیلنسز دیئر؟ بچوں کو تو آپ ان مائی پرٹیکولر اوپینین بچوں کو جن ایپس کو آپ ایکسیس دیں ان ایپس دے شوڈ بی کنٹرول. مطلب گوگل میں موبائل فونس میں دیر آر ویز ٹو کنٹرول دی کنٹینٹ جو آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں. تو آپ گیمز پہ 100% ایکسیس بچوں کو نہ دیں. دیٹ شوڈ بی ڈن ایٹ دا فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈلی سپروائزڈ ایکسیس کرنی چاہیے بچوں کو. آبویسلی اگر کسی ہیکر نے آپ کو ہیک کرنا ہے تو دے وونٹ ٹارگیٹ یو, دے ول ٹارگیٹ سم ون ہو از ان ایکسپیرینسڈ, یا آپ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے, پھر آپ کی ڈیوائس کے اندر اپروچ کرتا ہے. آلسو ونڈرنگ کہ کئی دفعہ لوگ, میں نے اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا, انہوں نے کہا جی میرے ڈیٹا میں تو ایسا کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب ایک لمحے کے لیے اگر میں اس ڈاٹا کو دیکھوں جس کو مائکرو یا نینو لونز کی ضرورت ہے, تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت مالدار شخص نہیں ہے پروبیبلی. تو اس کا جو ڈیٹا ہے, مثال کے طور پہ اس کی تصاویر, اس کی ویڈیوز, اس کے کانٹیکٹس, یہ کس طرح مس یوز ہو سکتے ہیں ظفر؟ بیسکلی اسے بلیک میل کرنے کے لیے سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں. آبویسلی یہ جو نینو لونز ہیں اس کی سب سے بڑی کمپلین یہ آئی کہ لون ایکسٹینشن کے نام پہ ایکسٹارشن منی ان سے لیا گیا, کہ کسی سے 10,000 روپے کا لون اس نے پروسیس کرا لیا. اب ایک بندے نے 10,000 کا پروسیس کرا لیا لون. اب اگلے بندے کو جب یہ ان کی ریکوری ایجنٹس کال کرتے ہیں تو وہ ریکوری کرنے کے لیے 7,000-8,000 روپیز کا جو ہے وہ ایک ایکسٹارشن منی یا ایکسٹینشن منی کے طور پہ لیتے ہیں. اب امیجن کہ 1,00,000 بندے نے وہ اپلیکیشن انسٹال کر کے 10,000 کا لون لے لیا. دے ہیو گیون دوز فیک NBFCs, انہوں نے 10,000 روپے کا لون دے دیا, بٹ ایکسٹینشن منی کے طور پہ 7,000 روپے پر ویک, 8,000 روپے پر ویک اگر وہ اٹھا رہے ہیں تو واٹس دا اماؤنٹ آف منی دیٹ دے آر گیٹنگ ایٹ دا پوائنٹ. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر میں نے حال ہی میں دیکھی ظفر, اینڈ سنس یو ہے تو آئی ول میک یوز آف آر ٹائم. مجھے بتائیں, کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی ڈیجیٹل ہو گئے. تو باقاعدہ میں نے دیکھا کہ پنجاب اور سدرن پنجاب کی پولیس نے بڑے بڑے پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں جس میں اسی بات کے لیے آپ کو ایک طرح سے تنبیہ کی گئی ہے, انتباہ دیا گیا ہے کہ خدا را کسی بہت ہی خوبصورت دوشیزہ کو امیجن کر کے اگر آپ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں. اٹ کوڈ بی اے ہنی ٹریپ. اور کئی ہمارے پاس کیسز ایسے آئے ہیں کہ پہلے دوستی, انڈرسٹینڈنگ, اور پھر ملاقات کے بہانے کہیں پہ بلایا, بٹ ایکچولی دا پرسن گاٹ کڈنیپڈ. پھر اس کی ویڈیوز بنائی گئیں, پھر اس کی فیملی سے رینسم منی یعنی مانگا گیا, اور ابھی تک اس کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ایک بھی کامیاب آپریشن نہیں ہوا ہے. ہاؤ ہیو دا ڈاکوز بیکم سو ڈیجیٹل؟ ایوری ون از گوئنگ. یہ بیسکلی آپ نے کچھ عرصے پہلے یہ ایک کوئی سیریز آئی تھی انڈیا کی, ایک فشنگ کے حوالے سے, فشنگ کے حوالے سے. اس سیریز نے جو ہے نا وہ ڈیجیٹائز کر دیا ہمارے کرائم ایجنٹس کو یا جتنے بھی کرمنل ایلیمنٹس ہیں مائکرو لیول, یعنی بہت زیادہ. بالکل, مطلب پورے کے پورے وہ جو ایریا کے ایریا, جس طرح سے آپ نے کچے کی بات کی, تو وہ اس وقت بندوں کو آ کے کڈنیپ نہیں کرتے, وہ لور آؤٹ کرتے ہیں, بلاتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں لون دے رہے ہیں, یا کسی نے کوئی اچھے پیرٹس کی تصویریں لگا دیں OLX کے اوپر اور کہا کہ بھئی یہ پیرٹ جو عام مارکیٹ میں 5 لاکھ کا ہے وہ 10,000 روپے میں وہ پیرٹ بیچ رہا اور کہہ رہا آکے لے لو مجھ سے. جی ہاں بالکل. اور یہ جو آپ کو کئی اس طرح کے B2B ایجنٹس, یعنی آپ کے پاس تصاویر موجود ہیں, پلیز ناکالوں سے ہوشیار رہیے. یہاں تک بھی کہا گیا کہ B2B اس طرح کی لاجسٹکس کارز, یعنی اگر آپ نے ایک ٹرک ہائر کرنا ہے اور عام طور پہ وہ 35,000 کا آپ کو ملتا ہے, تو کسی نے بڑی ایک لوکریٹو آفر آپ کو شو کی کہ جی میں آپ کو 10,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں, یو لائک واو دس از اے گریٹ ڈیل جو مجھے آن لائن مل گئی ہے, اور الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں اور آپ کڈنیپ ہو جائیں. تو ہاؤ کین وی ایکچولی کین وی ناٹ بلیو آن اینی تھنگ آن لائن؟ پھر ہمارے جو بیچارہ مائکرو انٹرپرینور ہے جس کے لیے یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہو سکتا تھا, اس کے لیے تو معاملہ بڑا خراب کر دیا. سب سے اچھا اور آسان حل یہ ہے کہ وین یو آر اپروچنگ سم تھنگ آن لائن تو اس کا ایڈریس
ٹینجیبل ایڈریس گوگل کے اوپر ڈال کے, آپ گوگل میپس کے اوپر ڈال کے یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی کہ یہ علاقہ کون سا جہاں پہ یہ ہے. اپنے کسی ریلیٹیو کو پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ایڈریس ہے تو یہاں پہ یہ ایکچولی یہ آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی. گوگل مطلب انٹرنیٹ نے ہر چیز آسان کی ہے فار دیم ایز فار یور سیلف ایز ویل. کسی بھی آرگنائزیشن کا اگر آپ نے کو اپروچ کر رہے ہیں مائکرو یا نینو لونز کے حوالے سے بھی یا کسی بھی چیز کے لیے, گوگل پہ سرچ کر لیں. ایبسلیوٹلی. سب سے پہلے اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھیے. بہت بہت شکریہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. چاہے وہ فیک اپلیکیشنز ہوں یا اس طرح کا کوئی بھی لوکریٹو ٹریپ ہو, اگر آپ ایک ان نون یعنی جس آرگنائزیشن کو جس انسان کو آپ جانتے نہیں ہیں تو پہلے اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو مد نظر رکھیے. کسی سے اکیلے ایک انجان جگہ پہ ملنے کے لیے نہ جائیے, اور اگر آپ ایسا کچھ کرنے لگے ہیں تو اپنے دوست احباب لوگوں کو ایٹ لیسٹ انفارم ضرور کیجیے کہ آپ کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا